بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشمیر ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار اعجاز ولائے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی صورتحال پر، آزاد ریاست جموں کشمیر کے آمدہ انتخابات، گلگت بلتستان کے آمدہ انتخابات اور سیاستدانوں کی سیاسی سرگرمیوں پہ۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ سردار ذیشان ایاز بیگ صاحب، صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر راولپنڈی ڈویژن۔ ذیشان ایاز بیگ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز ولائے صاحب۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ میرا پہلا سوال ذیشان ایاز بیگ صاحب آپ سے ہے کہ آپ چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں، آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 5 سال ہونے کو ہیں، 4 سال سے زائد عرصہ ان کا ہو چکا ہے، اور آزاد کشمیر کے وزراء پورے آزاد کشمیر کے اندر ان کے وزیر اعظم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو تعمیر و ترقی کی، اس سے پہلے اس طرح کی تعمیر و ترقی نہیں ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت اپوزیشن کی جماعت اور ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے دعوے صحیح ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اعجاز ولائے صاحب، آپ کا اور آپ کا نیوز 65 کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر آپ کا سوال ہے، تو میں تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں، ہم نے انقلاب لایا ہے، تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیں، اس سے پہلے 2011 سے لے کے 16 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس گورنمنٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایک میرے پاس پورا ایک میگا پروجیکٹس کی لسٹ ہے، جو آپ چونکہ پڑھے لکھے صحافی ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہوگا، میڈیکل کے شعبے میں، ہیلتھ کے شعبے، مطلب ہر شعبے میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی ترقی ہوئی۔ جب سے 21 جولائی 2016 کو جب یہ مینڈیٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کا چوری کیا گیا، اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ حکومت نام کی چیز تو مجھے نظر نہیں آتی۔ حکومت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتی ہے جو عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، غریبوں کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اس حکومت میں اس کے وزراء کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایک غریب عوام کو، غریب بندے کو ریلیف دے سکے۔ ذیشان ایاز بیگ صاحب، چونکہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے دورے کر رہے ہیں، وہ بھی پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ سر، جہاں تک آپ کا جو بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں، اسی کا انفلوئنس اور اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ لیکن اس دفعہ حالات کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اویئر ہو چکے ہیں، لوگوں کو آپ بار بار بیوقوف نہیں بنا سکتے، اب لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ کارکردگی کی بیس پہ سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی، تو وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، ریاست کے بڑے آدمی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، وہ اس کے بعد مختلف پارٹیاں انہوں نے چینج کی، اور اب وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور وہ جس طرح آپ نے کہا مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس دفعہ لوٹوں والی فیکٹریاں نہیں بنیں گی، اور نہ ہی اس دفعہ کشمیر کونسل کا پیسہ ہے جس سے عوام کے ووٹ یا عوام کا ضمیر خریدا جا سکے۔ تو میرے خیال میں اس دفعہ جو آپ کا سوال ہے کہ وہ وفاق کے انفلوئنس اس کا نہیں ہوگا، مطلب اس دفعہ یعنی آزاد کشمیر کے وائلڈ الیکشن ہوں گے جن میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل اس طرح، بالکل میں آپ سے ذیشان ایاز صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چونکہ آپ پیپلز یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈویژن کے، اور راولپنڈی ڈویژن کے جو کہ ہب ہے سیاست کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر جو پچھلے الیکشن میں بری طرح کریش ہوئی، تو اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیں، 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے
गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर में उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स आज़ाद कश्मीर में हुए पीपल्स पार्टी के दौर में। 2016 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी का, आपको पता पार्टियों में भी मुश्किल वक्त भी आता है। 2016 का इलेक्शन था, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आज़ाद कश्मीर में मुश्किल तरीन इलेक्शन था, मुश्किल तरीन वक्त था। वो ये कह रहे थे ख़त्म हो गई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे होंगे आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं सारे अपने अपने हलकों में मौजूद हैं, और वो सारे इस पोजीशन, पहले तो 2016 में बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल थी। हम लोग पहले ही, हम लोगों को एक पता था कि और दूसरा वफाक की इन्वॉल्वमेंट थी नून लीग का, क्योंकि वो इसका एक वसी तजर्बा है दाखिलों में। तो इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगी, ये बात आप मेरी नोट कर रहे हैं आज आपके प्रोग्राम में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में 2021 के इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट देगी, आपको सरप्राइज करेगी। अच्छा जी, ये बताएंगे चूँकि आपका तल्लक हल्का बस्ती बाग से है और आप चूँकि बेहतरीन सियासी कारकुन हैं, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे, आज यूथ के एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, तो मुझे आप ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे जो अवाम हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हल्का बस्ती बाग के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सरदार कमर उस्मान खान साहब इस पोजीशन में हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगे, और वहाँ के जो लोग हैं पिछले जो 4 साल हैं जो मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत बनी, वहाँ से वजीर हैं, फिर अब्दुल रशीद तरावी साहब चूँकि वो भी मेंबर असम्बली हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हल्का बस्ती बाग में क्या सूरत हाल है, और उसके अलावा हल्का शर्की बाग जो सिटी का हल्का है उसमें आप क्या समझते हैं कि वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो आपका उम्मीदवार है उसकी क्या पोजीशन रहेगी, क्या वहाँ भी आप सीट जीतने की पोजीशन में, आप अपने जो आपके हरीफ हैं जो इस वक्त वज़ीर हुकूमत हैं जो ये दावे कर रहे हैं कि हम बहुत तामीर और तरक्की कर चुके हैं, हम अवाम के सही मानों में हमने अवाम की नुमाइंदगी का अदा किया, तो क्या आप समझते हैं कि उनको आप शिकस्त दे पाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक मैं जो पहले बात करूँगा हल्का बस्ती बाग की, जहाँ से मेरा तल्लक भी है, 2011 में हल्का बस्ती में सरदार कमर उस्मान साहब को एक बड़ा मैंडेट दे के लोगों ने असम्बली में भेजा था। 2011 से लेकर 2016 तक सरदार कमर उस्मान साहब असम्बली में रहे। आपने देखा कि बाग के अंदर जितना सरदार कमर उस्मान साहब ने काम किया, इतना बाग की हिस्ट्री में अतीक खान साहब, मतलब ये जो गनीबाद वाले हैं इनके पास वजारत उस्मा सदारत रही, मुख्तलिफ ये टाइम में ये वजीर रहे, सारे अरसे के पास इनका एक सारा टेन्योर है, उसके बावजूद सरदार कमर उस्मान साहब ने अपने एक शॉर्ट टाइम में जितना बाग के लिए काम किया, मेरे ख्याल में इतना कोई और ना कर सका, ना आइंदा कर सकेगा। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि बस्ती हल्के में, चूँकि 2016 का जो इलेक्शन था उसमें एक ऐसे बंदे को लाया गया, रजा मुश्ताक मिनाज साहब, जो एक साफ़ी थे, यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कानों पे बैठ के वो आए, कानों पे सवार होके आए, और वो ये अपने आप को ये बताते थे, अपनी कंपेन में ये बताते थे कि लोगों मुझे अब वोट दें या ना दें, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ रियासत का, मैं जीता हुआ हूँ। उन्होंने बेतहाशा पैसा तकसीम किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी के जो इनके वफाकी वज़रा थे, 6-8 वज़रा तो ऐसे थे जो वहाँ पे डेरे उन्होंने जमाए हुए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे करप्शन हुई, धांधली, वहाँ पे धांधली से उन्होंने मैंडेट चोरी किया। सरदार कमर उस्मान साहब ने उसके बावजूद, सरदार कमर उस्मान साहब निकलते, इलेक्शन को तस्लीम ना करते, लोग उनके साथ होते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं मौका देता हूँ, ये अगर आ गया है तो ये कुछ करके दिखाए। 4 साल, ये 4.5 साल ऑलमोस्ट हो गए, 4 साल का अरसा हो गया है। आप देखें कि बस्ती बाग में कोई एक बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट हो बाग के लिए, जो मुश्ताक मिनाज साहब ने लगाया हो, रोड्स पे तख्तियाँ, जो रोड हैं सड़कें जिनको कहते हैं, सड़कों पे जाके तख्तियाँ वहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के दौर में सरदार कमर उस्मान साहब ने जो मजदूर कर रही थी, कोई एक वो कॉलेज बता दें, कोई मेडिकल कॉलेज बता दें। कमर उस्मान साहब के तो बाद में कारनामों में अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल में लोग तो इनको वोट नहीं, इनको जूते मारेंगे। ये हमेशा मुश्ताक मिनाज साहब की जहाँ तक बात है, मुश्ताक मिनाज साहब ने जब ये अपना कंपेन शुरू की, इन्होंने बरादरीज़म की बात की। मैं आपको एक बात बताऊँ, सरदार कमर उस्मान साहब बस्ती बाग में तमाम बरादरियों के लीडर हैं। सरदार कमर उस्मान साहब जो अगर मलयाल बरादरी, और उसी तरह उनको नारमा बरादरी का वोट पड़ता है, उसी तरह सारी बरादरी का वोट पड़ता है। ये मुश्ताक मिनाज साहब इतने छोटे आदमी हैं कि इन्होंने बरादरी को लड़ाया, नारमों को उनको मलयालों के साथ लड़ाया, मलयालों को नारमों के साथ लड़ाया, और बीच में से इन्होंने किया। अब अगर आप मुश्ताक मिनाज साहब की कारकर्दगी को देखते हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट, बाकी तो उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट तो किया नहीं है, उन्होंने तकर्रियाँ की, जो एक
میرے خیال میں وزیر کا کام تو بیسیکلی نہیں ہوتا، لیکن چلو انہوں نے کی ہیں تقرریاں آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں، پوری جو مشتاق مناز صاحب کی تقرریاں ہیں ان کا کیلنڈر نکالا ہے 98% ان کی اپنی برادری کے لوگ ہوں گے، 5% لوگ جو ہیں باقی لوگ ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسطی باغ میں سردار، اور اچھا جو آپ کا سوال کی طرف میں آتا ہوں، سردار قمرالزمان صاحب کو 2011 میں لوگوں نے جوڑیاں بھر کے ووٹ دیے تھے، آپ اس چیز کے گواہ ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ 2021 کے الیکشن میں بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور سردار قمرالزمان صاحب کو لوگ جوڑیاں بھر کے ووٹ دیں گے، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں مشتاق مناز سے. اور یہ جو ہمارے ایم ایل اے ہیں عبدالرشید تراوی صاحب، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، عوام کے ساتھ جھوٹے لائے، اور عوام اب ان کو جان چکی ہے. اور سردار قمرالزمان صاحب کا عوام ان کا انتظار کر رہی ہے، انہوں نے ٹائم دیا ہے وہ مشتاق مناز صاحب کو کہ بھائی آپ کارکردگی کر کے دکھائیں. اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ہم گالی کی سیاست نہیں کرتے، ہم جھگڑوں کی سیاست نہیں کرتے، ہم پرفارمنس کی سیاست کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ 2011 سے لے کے 2016 تک سردار قمرالزمان صاحب نے بات کے لیے یہ کیا. آپ یہ بتائیں کہ 2016 سے لے کے 2021 تک شرقی حلقے میں آپ مختصر مجھے یہ بتائیں گے کہ شرقی حلقے کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، آپ کے امیدوار کی کیا پوزیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ایک چونکہ طاقتور وزیر ہے سردار میر اکبر خان صاحب، انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے ہیں کہ وہ تعمیر و ترقی کر رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے جال بچھائے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے. اور شرقی حلقے کے اندر تھرڈ آپشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے شرقی حلقے کی، شرقی حلقے میں سردار ضیاء القمر جو پھر چیئرمین پی وائی آزاد کشمیر ہے، مکمل طور پہ حلقے میں ٹائم دے رہے ہیں. الیکشن وہ ہارنے کے باوجود حلقے میں موجود ہیں، لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ سردار ضیاء القمر صاحب بھرپور لیڈ سے وہ جیتیں گے. میر اکبر صاحب آپ کہہ رہے ہیں مضبوط وزیر ہیں، مضبوط وزیر تو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، مختلف ہمارے پاس بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں مضبوط امیدوار ہیں وہ، مضبوط امیدوار بھی دیکھیں، وزیر حکومت ہے، وزیر حکومت ہیں، مضبوط امیدوار آپ کہہ سکتے ہیں. اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہ لوگ ان سے مایوس ہیں. جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن میں وعدے کیے تھے، میرے خیال میں وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے. اور ان کی ایک ایکسیویٹر مشین چل رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈوں پہ جال بچھائے ہوئے ہیں. روڈز وہی ہیں جو 2011 سے 2016 میں منظور ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایکسیویٹر مشین ہے جس کو وہ ٹھیکے کے بھی پیسے خود دیتے ہیں، وہ جو اس کو کہتے ہیں وہ جو سپروائزر ہوتا ہے کمیٹی کا وہ بھی خود بنتے ہیں، اور مشین بھی اپنی ہے، تو وہ سارا پیسے کماؤ چکے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن سر چونکہ آپ پوزیشن میں تھے 4 سال، آپ نے یہ سارا تماشا دیکھا، تو آپ نے کوئی رول ادا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی اس حوالے سے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پر جس طرح بھی آپ نے فرمایا. اور مسلم لیگ نون کے اپنے بھی کارکن یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس دفعہ جو کرپشن ہوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر سرپرستی، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں رہتی. لیکن آپ کی حکومت، آپ کی جو پارٹی ہے اور آپ لوگ ہیں، آپ نے اس طرح سے اپوزیشن نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی لوگوں کا ایک سوال ہے. سر دیکھیں، اس میں میں آپ کو جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو وہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا. جہاں پہ 2000 جیسا میں نے آپ کو کہا کہ 2011 سے 16 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، چیئرمین پی وائی آزاد کشمیر سردار ضیاء القمر شرقی حلقے سے ہارے ہوئے تھے، جیتے ہوئے نہیں تھے. سردار قمرالزمان صاحب وسطی حلقے سے منسٹر تھے. اس کے باوجود دونوں حلقوں میں جتنے کام ہوئے دونوں حلقوں میں پاکستان باغ کی تاریخ میں اتنے نہیں ہوئے. جب وہاں پہ ایک مینڈیٹ چوری کیا گیا، سردار قمرالزمان صاحب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، اگر میں یہاں پہ ہم اپوزیشن کرنا شروع. سردار قمرالزمان صاحب اتنے گورنمنٹ میں مشکلات نہیں ہیں جتنے وہ اپوزیشن میں مشکلات نہیں ہیں. اگر وہ اپوزیشن شروع کر دیتے تو ان کو تو حل مل جاتا. ان کو تو یہ ہو جاتا کہ ہم کام کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے پاس یہ بھی پروجیکٹ تھے، ہمیں کمل خان نے کام نہیں کرنے دیا. اور الحمدللہ سردار قمرالزمان صاحب نے ان کو فل ہینڈ دیا ہے کہ بھائی آپ کام کریں اور پروگرس آپ کے سامنے ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ہم اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے ذیشان ایاز بیگ صاحب، جو ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کیا تھا کہ حلقہ شرقی باغ میں تھرڈ آپشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سارے نام گردش کر رہے ہیں. اس میں سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر، صدر سپریم ایڈ مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب کے نام بھی گردش کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر جہاں تک سردار عتیق احمد خان صاحب کی بات ہے، ان کا نام گردش کر رہا ہے، میں تو آپ کو مختصر جواب یہ دوں گا کہ وہ مظفر آباد والی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے.
مظفر آباد والی غلطی وہ باغ میں نہیں کریں گے، وہ باغ میں حلقہ شکی میں سردار ضیاء القمر صاحب انشاءاللہ بھاری مینڈیٹ سے اسمبلی میں جائیں گے۔ اچھا، آپ کے بارے میں مشتاق منار صاحب نے ایک پروگرام کیا جنوبی باغ کے اندر، اور وہاں انہوں نے بڑے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے سردار قمر عثمان خان کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ الزام بھی اپنی تقریر میں کہا کہ آپ سفید جھنڈا لے کے اس دفعہ انتخابات کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اس بات میں صداقت ہے کہ آپ یا تو یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں، یہ بھی خبریں کہ تحریک انصاف سے سردار قمر عثمان خان صاحب الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اصل جہاں تک مشتاق منار صاحب کی اس تقریر کا سوال ہے وہ میں نے بھی سنی ہے، اس میں میں صرف مختصر جواب دوں گا کہ جتنا چھوٹا بندہ ہوتا ہے بندہ اتنی ہی بات کرتا ہے۔ مشتاق منار صاحب نے سردار قمر عثمان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بات کی ہے تو انہوں نے آسمان پہ تھوکنے کی بات کی، اور آسمان پہ جو بندہ تھوکتا ہے وہ اس کے اوپر ہی لگتی ہے۔ اور جہاں تک مشتاق منار صاحب نے بات کی ہے سفید جھنڈا یا تحریک انصاف کی طرف جانے کا اشارہ کیا ہے، تو مشتاق منار صاحب کو پارٹیوں کی ضرورت ہوگی۔ سردار قمر عثمان صاحب کو کسی سردار قمر عثمان صاحب کو پرسنالٹی ہے کہ ان کو لوگ ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں سردار صاحب کو بہت عزت دی ہے، اور ابھی تک سردار قمر عثمان صاحب انشاءاللہ، میں آپ کو یہ بات جو مختلف لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن سردار قمر عثمان صاحب سردار ضیاء القمر صاحب انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، تو ذیشان ریاض صاحب اب چلتے ہیں جو کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی جو بات گردش کر رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کے انتخابات کو بھی جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا رول ہے؟ سر گلگت بلتستان آزاد جمہوریہ کشمیر، چونکہ اس میں گلگت بلتستان بھی آ جاتا ہے، تو اس میں میری جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا بڑا کلیئر اور واضح موقف ہے۔ پاکستان پیپل، میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنیاد جو رکھی تھی، اس میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آزاد جمہوریہ کشمیر کی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ رائے شماری سے ہونا چاہیے۔ تو میں بھی اس میں یہی کہوں گا کہ گلگت بلتستان ہے، آزاد جمہوریہ کشمیر ہے، عوامی رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی آپشن اس طرح کا قابل قبول نہیں ہوگا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ وہاں پہ ایک ڈیسیژن کر کے تو آپ عوام میں آ کے تو اس کو ڈسکلوز کریں گے ہم نے اس طرح کر دیا ہے، ایسا عوام نہیں مانے گی۔ عوام کا فیصلہ عوام کی رائے سے ہونا چاہیے۔ وہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی تھی، الیکشن چونکہ گلگت بلتستان میں ابھی کمپین سٹارٹ ہوا، الیکشن کو لیٹ کرنے کی بھی وجوہات یہی بہانے بنائے جا رہے ہیں، بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ آزاد گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے چاہیے، اور وہاں پہ آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور یہ حق بھی انہیں لوگوں کا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان پہ کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ ذیشان ریاض صاحب، کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا سینئر اینکر پرسن سما نیوز کے ملک ندیم صاحب کو، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا آپ اپنے۔ سر یہ دیکھیں ولایت صاحب، یہ جو انٹرویو تھا، یہ جو ندیم ملک سما ٹی وی کا آپ جو بتا رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس وقت پلان ہوا تھا اے پی سی کے بعد پلان ہوا تھا۔ اے پی سی میں جو پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا، بلاول صاحب نے یہ اے پی سی بلائی تھی، اس میں میاں نواز شریف جو سابق ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 3 دفعہ، تو ان کا ایک موقف تھا، انہوں نے جو چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی، تو اس کا کاؤنٹر بیسیکلی یہ کروایا گیا ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے۔ اس کو ایک تقریر لکھ کے دی گئی کہ بھائی تم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو اس نے وہی باتیں وہاں پہ پڑھی ہیں کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا یہ تو عوام جانتی ہے۔ آپ کا یہ جو آصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، ابھی باقی تو کسی کی بات نہیں کرتا، ریسنٹلی ان کے کرپشن کے چارجز ہیں کہ ان کے اتنے پیسے اثاثہ بتائیں گے، رسیدیں دکھائیں گے کہاں سے آئیں گے، تو انہوں نے اس بات پہ کوئی نوٹس نہیں لیا اور ان کا استعفیٰ تک قبول نہیں کیا۔ تو اس میں آپ ان کی بے بسی اور ان کا لاچارپن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پلان انٹرویو تھے، بیسیکلی اس کا کاؤنٹر سے جو اے پی سی تھی۔ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ اگر مجھے اس طرح کوئی حکم دے آرمی افیسر، کوئی جرنیل، تو میں تو اس کو فارغ کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ تو وہ تو انہوں نے بڑی دبنگ قسم کی بات کی ہے۔ اصل جہاں تک عمران خان صاحب، مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے اس لیے ہنسی آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 روپ ہیں۔ ایک ہے
ये वज़ीर आज़म बनने से पहले वाला एक है जो अभी वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें देखें इमरान खान साहब का, अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी तकरीरें देखते हैं, उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। एक में वो ये कह रहे हैं कि एक तकरीर में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आईएसआई कंट्रोल लोगों को आगे लाती है, जिनको कंट्रोल कर सके, इनको कंट्रोल पॉलिटिशियन चाहिए, सियासतदान, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए। तो जो लोग इनके पास सरेंडर कर देते हैं इनको, फिर वो गवर्नमेंट देते हैं। तो इमरान खान साहब कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर है, कंट्रोल जो कर रहे हैं आपको पता ही होगा। तो वो मेरे ख्याल में जो भी बातें कर रहे हैं कि मैं उसको निकाल दूंगा, निकालने की पोजीशन में उतने नहीं है, वो किसी कहीं बैठे हुए सब मैं आपको याद रखूँगा, ये आपके वाले से यानी आपकी पार्टी के वाले से और आप लोगों के वाले से ये बात कही जाती है कि आप एंटी जो मिलिट्री डेमोक्रेसी है वो उस तरह की उनके साथ आप एंटी डेमोक्रेसी की सियासत करते हैं और उनके खिलाफ आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस हवाले से आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसका क्या रीज़न है, क्या इसमें हकीकत है नहीं है? देखें, हम मैं या मेरी पार्टी, जो मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़, हम किसी महकमे के, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हम जमहूरियत का झंडा उठा के चलते हैं। हम ये कहते हैं कि जो किसी को सेलेक्ट करना या किसी को डिसक्वालीफाई करना, इसका जो फैसला है वो डायरेक्ट अवाम करे, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होना चाहिए कि उसको जब दिल करे किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे, किसी का दिल करे उसको उतार दे। हमारी मेरा जो हम आर्मी की इज्जत करते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो जवान जो लड़ते हैं हम उनको, वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन हम जो आर्मी के जो एक स्पेसिफिक एक जो उनका पॉलिटिकल विंग देखने वाले जो लोग हैं, सियासत में वो जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारी आवाम के दिलों में आर्मी की नफरत पैदा होती है। हालांकि आवाम की आर्मी की कुर्बानियाँ हैं जिसकी हम बड़ी कदर करते हैं। हम सिर्फ जमहूरियत की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि सिलेक्शन का और डिसक्वालीफाई करने का इख्तियार आवाम के पास होना चाहिए। ये हमारी सियासत। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जो कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, कि आप चूँकि सोशल वर्कर भी हैं, मैं ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ कि आपकी बड़ी सोशल एक्टिविटीज़ रहती हैं और ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर जो मौजूद आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी है उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि आने वाले जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसमें आप हिस्सा लें। तो क्या आप इरादा रखते हैं कि आप ये होने वाले इंतखाब जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसमें आप हिस्सा लें और लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में अपना किरदार अदा करें? देखें जी इजाज़ साहब, जहाँ तक सियासत में हिस्सा लेने की बात है, असल में हम जहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, हम अपने हिस्से की, अपने लेवल की पॉलिटिक्स हम कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी जरासीम में होती हैं, जेनेटिकली होती हैं कुछ चीज़ें, तो वो हमारी हैं, वो हम कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात है लोकल बॉडी की, मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर है, मैं ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे लोग हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको हर जगह पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी ये इट्स टू अर्ली कि मैं अगर आपको कहूँ कि जी हमने क्या करना, वही अल्फाज जो दोस्तों ने जिस तरह मिल के इंशाल्लाह जो होगा सबकी मुशावरत से होगा। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि पार्टिसिपेशन हर बंदे की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी और आपके सोशल वर्क्स में भी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अयाज बेग साहब, आपने हमें बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल को वक्त दिया। नाज़रीन, ये हमारे इस प्रोग्राम को देखकर आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।